أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه۔ پارہ نمبر 25 رو خلاصو جو کو آیت تلاوت تھی ہے اوے میں اے بات بیان ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ ری ذات رو خاص ہو ہے۔ مشرکین اور کفار انکار کرن اور استہزاء مزاح کرن واسطے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتا کہ قیامت آ سکدا۔ یہ جگہ جواب دنو گیا کہ قیامت رو علم اللہ تعالیٰ کریں ہے۔ یہ طریقے سے پھل رو آپ رہ شگوفے سے نکلن، مادہ رو حمل ٹھہرن، بچے رو پیدا ہون، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ رے علم میں آئے بغیر وجود میں آئے کو سکیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ یہ آیت میں اللہ انسان کی فطرت رو بیان فرمائیں دے، نعمت ملے دی تو اللہ سے منہ موڑے چھڑے دو، تکلیف آ دی تو لمبی لمبی دعائیں کرن لگے جا دو۔ انسان مت اچھا حالات آئندہ اور خوشی را حالات آئندہ تو انسان اکثر تکبر کرن لگے جا دو، اکڑے جا دو۔ اگر احوال اچھا اور موافق نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ ادھر رجوع کرے دو۔ انسان ری حالت ای نہیں ہون کھپے، بلکہ آپ رے نیچر نہ ایڑو رکھن کھپے کہ جدہ تکلیف میں اللہ تعالیٰ ادھر رجوع کرے دو تو خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ ری طرف رو میلان رہ رجوع کرے۔ یہ رو واسطہ کہ ہر حالت رو مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، خوشی رو بھی اور غمی رو بھی۔ بنا طرح رہ حالات میں اوری طرف اللہ ہی طرف متوجہ انسان نہ رہن کھپے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ آپ ری قدرت اور یہ بات ری نشانیاں بیان فرمائیں دے کہ ماں جی ذات ہے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات آسمان اور زمین میں اور خود انسانی جسم میں بھی ایڑی کئی نشانیاں رکھیں دے جکے میں کوئی ادنا معمولی عقل اور سمجھ جاڑو آدمی بھی غور کرے تو وہ یہ اعتراف مت مجبور ہو سکے کہ وہ نہ پیدا کرے وہ نہ زندگی دین باقی رکھنے والی کوئی ایڑی ذات موجود ہے جکے رہ علم اور قدرت ری کوئی حد کو ہے۔ انسانی جسم رہ ہے کہ اس پر غور کرو کہ وہ نہ اللہ کیڑے طریقے سے بنائے دے، پچھے وہ میں کتنے نساں ہیں، رگیں ہیں، کیڑی جوڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنائیں دے، وہ میں خون کتنی تیزی کے ساتھ دوڑے رہے ہے۔ ایڑی بناوٹ اور کاریگری ہے کہ انسان 60-70 سال لو بھی تھے جا تو وہ اعضا گھسیں کو دا جی ہیں ہوئی رہندا۔ اے بھی اللہ ری قدرت ری نشانی ہے۔ سورۃ الشورى مسلمانہ ری خاصیت یہ ہے کہ آپس میں مشورہ کرے، حالات طے کریں نا، یہ وجہ سے یہ سورت رو نام شورا رکھے ہوئی ہے۔ خصوصاً اجتماعی معاملات میں مشورہ ری وڈی اہمیت ہے۔ 7 صورتیں جکا نہ شروع میں حامیم ہے جکا نہ حوامیم کہو جا تو یہ ہوئے میں اے صورت ہوا میں سے تیجی صورت ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ یہ آیت میں یہ بیان ہے کہ اتنا فرشتہ ہیں آسمان مت ہے کہ این لگے تو گویا آسمان ہے نہ پھٹے جا، این لگے تو آسمان اوپر سے پھٹ پڑے۔ وہ مطلب ہے کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ ری معرفت رکھنے والا اور اللہ ری عبادت کرنے والا فرشتہ اتنی وڈی تعداد میں ہے کہ این لگے تو کہ ہمارے بہت سے آسمان پھٹے جائے، لیکن پھٹے کیوں رہے؟ یہ بھی اللہ ری قدرت کی نشانی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنا تبلیغ فرماتا تو کفار و مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تکلیف پجائی جاتی اور آپ علیہ السلام ری دعوت ر واسطے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائی رہے کہ اے مانجا پیغمبر تم وہاں سے کہا کہ ہوں ابانا جو کو دعوت دیا دو وہ مطلب ابا سے ہوں تھوڑا پیسہ منگا دو، ہوں تو صرف وہ کہا دو کہ رشتہ داری رو خیال کرو۔ مطلب یہ ہے کہ مانجا ابا مت بھی حق ہیں۔ پہلو اور اصل حق تو یہ ہے کہ ہوں اللہ رو رسول ہوں، ابھی یہ بات نہ منے ماں جی بات منو۔
اگر این کوتا کرو تو کم از کم ماں جا اور ابا جا جو کو خاندانی تعلقات ہیں، خاندانی حق کی وجہ سے ماں جو لحاظ کرو کہ ماں جی بات نہ توجہ سے سنو، ہوں ابا جو ہی تو آدمی آ، ماں جا راستہ میں رکاوٹیں مت ڈالو۔ اکثر و بیشتر تو این ہوئے دو کہ انسان نہ تکلیف ہمارے گناہاری وجہ سے پہنچے دی، لیکن ایک قاعدے کلیہ کو ہے، یہ آیت سے وہ شخصیات مستثنا ہیں جکا نہ گناہ کودا ہیں، وہاں نہ پھر بھی آزمائش میں مبتلا کیا جائے نا، جیسے انبیاء علیہ السلام، نابالغ بچہ وغیرہ، وہاں مت آزمائش رو آن گناہری وجہ سے کو دو ہے، بلکہ ہمارے درجات نہ بلند کرنے واسطہ ہوا دو۔ وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، آخرت میں اجر را حقدار جو کو اسے ہماری کچھ صفات اللہ تعالیٰ یہ آیت میں بیان فرمائیں دے، جو کو اللہ تعالیٰ کنی ہے وہ گھنو بڑھیا ہے اور باقی رہنا ہے اوہاں لوگاں واسطے جکارا عقیدہ ٹھیک ہوئیں، جو کو آپ رب مت بھروسہ کرتا ہوئیں، جو وڈا وڈا گناہ سے بچتا ہوئیں، جداں کرے کابڑ آئے جا تو معاف کرے چلیں، جو کو اللہ تعالیٰ ری بات منیں، نماز ری پابندی کریں، آپ را معاملات باہمی مشورہ سے طے کریں، جو کو اساں اوے نے دنا اوے میں کچھ نہ کچھ خرچ کریں، اور جداں ہوا مت ظلم ہوا تو بدلو لیں، لیکن بدلے لینے واسطے بھی انصاف سے کم لیں، یعنی حد سے زیادہ تجاوز نہیں کریں۔ اوہ بعد بیان ہے کہ خالق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ری ذات ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، کائنات ری تخلیق رو بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ری صفت خلق میں کوئی اور شریک کو نہیں، انسانیت ری تخلیق بھی بیان کی گئی ہے کہ اولاد دین کئی نہ لڑکی دین یا لڑکو دین یا لڑکا لڑکی بنے دین کچھ بھی نہیں دین، یہ سب اللہ تعالیٰ را علاوہ کوئی کرے کو سگے بیجے کئی رو عمل دخلیے میں کو ہے، حتیٰ کہ ماں باپ جو کو اپنی اولاد ری پیدائش سے واسطے ظاہری سبب بنے دا اوانا بھی یہ میں کوئی اختیار کو ہے۔ قرآنی ترتیب میں لڑکی رو اللہ تعالیٰ مور ذکر کریں دے، اگر کئی رے پہلی اولاد لڑکی ری صورت میں ہوئے تو وہ قرآنی ترتیب مطابق بھی ہوسے اور مبارک بھی ہوسے، یہب لمن یشاء اناثا مور بیان فرمانے اللہ تعالیٰ لڑکیاں ذکر، اللہ تعالیٰ رو انسان سے ہم کلام ہونے طریقوں، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اسیں تے متھے کیڑے طریقے سے ایمان لاؤں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرے کو رہے ہیں، جکے طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کریں دے، تو یہ جگہ مشرکین نے یہ بات ری اللہ تعالیٰ تردید کریں دے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پردے رے پیچھے سے کلام کریں دے، دنیا میں کئی انسان میں یہ شکتی آئی کون کہ اللہ تعالیٰ ہوئے سے آمنے سامنے کلام کرے، ہاں البتہ جب بات کرنی ہوئے تو تین طریقہ میں سے ایک طریقہ نہ اپنائی ہو جا دو، وحیًا یعنی الہام رے ذریعے اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈالے چلے دو، من وراء حجاب پردہ رے پیچھے سے یعنی کوئی صورت تو نظر آئے کو رہی ہے بس آواز کا نام آ رہی ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ بات تھی، یرسل رسولا، اور تیجو طریقو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے آپ رو کلام آپ رے پیغمبر مت بھیجے دو۔ سورہ زخرف شروع تھی رہی ہے، زخرف سونے نہ کہندا کیونکہ یہ صورت میں سونا رو ذکر ہے، یہ مناسبت سے یہ صورت رو نام زخرف رکھے ہوئے ہے، یہ صورت میں مشرکین مکہ را مختلف اعتراضات را جوابات دے ہماری تردید کریں اللہ تعالیٰ، حضرت ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام رو بھی ذکر ہے، حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے واضح قرآن کریم ری واضح کتاب ری، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں دے قسم ہے وہ کتاب ری جو بالکل واضح ہے، ہر چیز وہ میں کھلی ہوئی ہے، یہ جگہ واضح ہونے سے مراد ہے کہ واضح طور پر نصیحت طور پر قرآن کریم بڑی واضح کتاب ہے، وہ رو یہ معنی کرن کہ قرآن کریم میں احکامات بہت واضح ہیں، یہ معنی درست کو ہے، کیونکہ اگر احکام واضح ہوتا تو استنباط اور اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، حالانکہ احکام را واسطے استنباط اور اجتہاد کرنا نکالنا پائندہ، یہ طریقے سے یہاں آیتہ میں بھی اجتہاد کی ضرورت پڑے تھی جکا میں ابہام پوشیدی ہوئی تھی یا اجمال ہوئے تو، یا وہ آیات جو کو آپس میں ایک بیجے سے متعارض ہوئیں دے، ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم
بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین ری ایڑی سوچ رو بیان فرمائیں دے، ایڑی سوچ جو کو نفرت کرنے قابل ہے. مشرکین فرشتہ نہ اللہ تعالیٰ ری ڈکرے ثابت کرتا، حالانکہ مشرکین ری آپری حالت ہے کہ اگر اوہاں ات ڈکری پیدا تھے تو اوہاں چہرہ کالا پڑے جائندہ، ماڑواں سے منہ چھپاتا پھریندا، اور وہ نہ زندہ درگور جیتی قبر میں دفن کرنے تدبیر سوچنے لگیندا. یہ کتنی قابل نفرت اور غلط سوچ ہے. جکے چیز نہ ابھی آپ واسطے پسند کو کرے رہو، اللہ تعالیٰ واسطے کیڑے واسطے طریقے سے ابھی ثابت کرے رہو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. گزشتہ آیتاں میں یہ بات تھی کہ جداں اوانا اللہ تعالیٰ ری توحیدی دعوت دی جاتی تو وہ آپ دین نہ صحیح سمجھتے ہوئے کہتا کہ اساں جے باپ ڈاڈے نہ یہ طریقے مت پایا ہیں، اسیں نہ لا رہی باساں جو کو وہاں رستو تو اسیں دین قبول کو کراں. یہ آیت سے وہاں یہ غلط دعوری تردید تھے رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت اور قطعی عقائد رے معاملے میں باپ داداری تقلید غلط طریقوں ہے. اگر باپ دادا لاری ہی چلنو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کو ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کلا نبیاں رو باپ ہیں، جکا شرک سے کھلم کھلا بیزاری اور برات رو اعلان کرے چھڑے نہ دو، عمر لارا میں کی چلے کو رہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آپ ری اولاد میں یہی کلمہ تو ہی چھڑے نہ دو کہ ہمیں شرک مت کی چلے رہا ہو. پچھے مشرکین نے غلط سوچ اوری تردید ہے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظیم. مشرکین کہا تھا کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ اتارنو ہتو تو مکہ یا طائف رے کئی وڈے آدمی مت اتار تو سردار مت جکے کنے گھنی دولت اور مال اور عزت ذکر ہوتی. مشرکین کی سوچ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ری رحمت خاصہ یعنی نبوت غریب آدمی نہ ملے کو سکے بلکہ امیر آدمی نہ ملن کھپے. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ رو جواب دینے دے کہ ابھی نبوت نہ بانٹے رہے ہو کہ نبوت فلانا ملن کھپے فلانا نہیں ملن کھپے. نبوت تو اللہ تعالیٰ ری رحمت خاصہ ہے، دنیا ری روزی رحمت عامہ ہے، جکری اللہ تعالیٰ رے نزدیک کوئی وقت ہی کو ہے. اللہ تعالیٰ وہی تقسیم رو اختیار ابانا دینے دے کونے. نبوت تو بہت اعلیٰ درجے ری چیز ہے، وہی تقسیم رو اختیار ابانا کئی طریقے سے اللہ دے سے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو کو اللہ رے ذکر سے منہ موڑ سے اسے ہوئے مت مسلط کرے چرساں شیطان نہ اور شیطانی گرو دوسرا سے. گویا اللہ رے ذکر چھڑن نو نقصان بیان تھیو ہے یہ آیت میں. جو شخص ضد ری وجہ سے اللہ تعالیٰ ذکر نہ چھڑے چھڑے دو، اللہ تعالیٰ ری بات نہ کو دو من ہے، اللہ تعالیٰ ہوئے مت شیطان نہ مسلط فرمائے چھڑے دو. پچھو وہ شیطان ہوئے نہ نیکی ری طرف آونے کو دے، شیطان ہوئے رو ساتھی بنے جا دو، ہوئے نہ سدھے رستے سے ہٹائے چھڑے دو اور بندوں یہ سمجھے تو کو ہدایت میں تھا، حالانکہ ہدایت میں کو دو ہے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. سابقہ مولوکا انبیاء علیہ السلام سے پوچھنو کی مطلب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو مولوک انبیاء علیہ السلام سے پوچھنو مطلب یہ ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام رہ صحیفہ اور کتابوں میں جو کو حصہ باقی ہے اوے میں تو جو وسأل اور تم پوچھ وہاں سے جکانا سے بھیجا تیم اور رسول کہ اساں رحمان نہ چھڑے کوئی معبود بنایا ہے جکان عبادت کی جا سکے. تو یہ مطلب تو یہ کہ ہمارے پوچھ رہو مطلب ہماری کتاباں میں جو کو تحریف شد بچوڑے تھوڑی بہت کچھ توحید ری دعوت تو وہاں میں بھی ہے، کتابیں موجود ہے. یا اور ایک مطلب یہ ہے کہ لیلۃ المعراج میں جدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ری تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات تھی، وہ وقت پوچھے کہ کدے بھی اساں اللہ تعالیٰ علاوہ بیجا معبود بنایا تھا کہ ہماری عبادت کی جا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. موسیٰ علیہ السلام رو قصہ ہے جو کہ بار بار آئے چکے ہو قرآن کریم میں چند مقامات پر مختلف پیرائے میں اللہ بیان فرمائیں دے. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ. یہ میں کافر رہ اعتراض رو جواب ہے. سورۃ الانبیاء ری جڈا اے آیت اتری انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم کہ ابیں اور جکاری ابیں پوجا کرو دا سب جہنم رو ایندھن بنسو. تو یہ کافر کہیں دے کہ ماں جے پاس یہ آت رو جواب ہے
وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ری پوجا کریں دا تو وہ بھی جہنم میں جیسے عیسیٰ علیہ السلام بھی. یہ مطلب مشرکاں بہت شور مچائے نا کہ وہ تو بالکل لاجواب اعتراض کریں دے. حقیقت میں یہ اعتراض ری کوئی حیثیت ہی کونے، کیونکہ سورہ انبیاء ری آیت میں بت پرستانہ خطاب ہتو. آیت ذوالخرف میں بتانا علاوہ لوگ شامل ہتا جکاں لوگاں آپری عبادت رو حکم دینے نہ دو. رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھی، وہاں کدے بھی کئی نہ آپری عبادت کرنے حکم ہی کو دینے دے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو فرمائیں دے ہوں اللہ تعالیٰ رو بندواں منا خدا کتاب دندر منا نبی بنائیں دے. یسدون چیخن چلاؤن لگے جا دی. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رے اللہ رو ذکر ہونی نفی ہے تھی. ہمیں یہ جگہ اللہ تعالیٰ رو واسطہ اولاد ہونی نفی ہے. مشرکین بیہودہ اعتراضات اور ہمارا غلط عقائد رو رد ہے مشرکاں رہے کہ یہ پیغمبر تو اعلان کرے چھے کہ اگر بفرض محال خدا رو کوئی ذکر ہو تو سب سے پہلے وہ ذکر عبادت کرنے والو ہوں تو ذکر اے کونے عبادت رو سوال ہی پیدا کو تھے. سورۃ الدخان، دخان عربی میں دھوئیں نہ کہنا، کیونکہ یہ صورت میں دھوئیں رو ذکر ہے، یہ وجہ سے یہ رو نہ دخان رکھو گئی ہے. یہ صورت مکی ہے. بیجی صورتان طرح یہ میں بھی توحید، رسالت اور آخرت نہ اللہ ثابت فرمائیں دے. مشرکین مکہ میں تے مسلسل جو کو 7 سال ڈکاڑ آئے وہ رو بھی ذکر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. لیلہ مبارکہ سے کی مراد ہے اوری وضاحت سنے لیو. اساں اتارے ہو قرآن مبارک رات میں، بے شک اساں جو قرآن اتارن نو مقصود ہے بیاڑن چیتاؤں. قرآن کریم نہ اساں برکتاڑی رات میں اتارے ہے کیونکہ اسیں لوگانا ڈراؤن ناڑا. لیلۃ المبارک برکتاڑی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ سورۃ القدر میں صراحت رسات قرآن کریم رو لیلۃ القدر میں اترن منقول ہے. تو یہ سے لیلہ مبارکہ ری تعین تھی رہی. انزلناہ وہ مطلب ہے کہ لوہے محفوظ سے آسمان دنیا میں پورو قرآن ایک ہی مرتبہ اتارے گئے ہے. بچے دنیا رے آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رے قلب اطہر مت ہے 23 سال تک تھوڑو تھوڑو اتارتو اللہ تعالیٰ اتارتو رہے ہو جبرائیل واسطے سے. فرتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین. تو انتظار کر ہوئے دینوں جو کہتے ہیں آسمان لے آسا کھلم کھلو دھمو. میں دھوئیں سے کی مراد ہے. وہی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش ری مسلسل مخالفت بات نہیں منن اور اسلام ری دشمنی کی وجہ سے بد دعا کریں دا تو مکہ متہ سخت رکاڑ پڑے اور قحط اتو شدید ہتو کہ لوگ ہڈنے اور مردار کھاؤن متے مجبور تھے گیا. لوگ آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک کی وجہ سے انہوں دھواں نظر آتا کمزوری کی وجہ سے. یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں نا کہ اگر اے نبی تم دعا کریں اور دکال ختم تھے جا تو اسی ایمان لیا سا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں دے دکال ختم تھے جو لیکن جکانا ایمان نہیں لاؤنا تو وہ بھی ایمان کو لایا. اور بعد فرعون نے تباہی رو ذکر ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہیں دے کہ اللہ تعالیٰ رے بندانا یعنی بنی اسرائیل نہ ماجھے حوالے کر کیونکہ ہوں امانتدار پیغمبر بنے مانجی طرف آیا. فرعون بجائے مننڈ الٹا موسیٰ علیہ السلام نہ قتل نے دھمکی دین لگو. بالآخر اللہ تعالیٰ فرعون اور حواریانہ سمندر میں بحر قلزم میں بڑوئی چھڑیں دے. ان شجرت الزقوم طعام الاسیم. اہل جہنم رو جہنمیاں رو کھانو زقوم رو درخت مل سے جس کی شکل تلچھٹ جیڑی اسے طعام الاسیم. ہمارا پیٹ میں ابلتی ہنڈی ری طرح ہنڈیا ری طرح جو پانی ابلے ابال شروع تھے جیسا گرمی. اے درخت شکل سے بھی بیکار اسے اور ذائقہ رہ چکھن اعتبار سے بھی ٹھیک کو. اللہ حفاظ فرما. اہل جنت رواسطہ انعام ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون. گزشتہ آیات میں جہنم یاری خوراک کو ذکر تو یہ جگہ سے متقین رہ انعامات رو ذکر ہے. متقین اللہ سے ڈرن والا، اسلام اپناؤن والا، شریعت مت رہن والا. ایڑی جگہ مت حسین جو کو امن والی حسین باغات میں حسین چشمہ میں حسین باریک ریشم بھی پہنسیں موٹو ریشم بھی پہنسیں آمہ سما بیٹھوڑا حسین خوبصورت اکھیاڑی حوراں سے ہماری شادیں ایسے کرائے چلساں. اللہ کریم مجھے بھی جنت کی خوشیاں نصیب کرے اور آپ سب کو بھی. اور بعد جاسیہ سورۃ الجاسیہ شروع تھی رہی ہے. جاسیہ رو عربی میں معنی ہوا دو
گھٹنا رہ بل گودا رہ بل بیسن، چونکہ یہ صورت میں قیامت ری ہولناکی خطرناکی رو بیان کیے ہوئے ہے کہ قیامت رہ لوگ خوف ری وجہ سے گودا اوندا کرے بیسے جاسیں، یہ واسطے یہ صورت اللہ جاسیہ رکھو گئی ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، دلائل توحید و قدرت باری تعالیٰ، یہ آیت میں اللہ ری توحید اور اللہ ری قدرت ری دلیلیں ہیں۔ آسمان اور زمین میں ایمان والا واسطہ دلیلیں ہیں، اللہ تعالیٰ ری تخلیق میں یقین رکھنے والا واسطہ دلائل ہیں، دن رات رہ آؤن جان میں، اور جو کو رزق خدا آسمان سے اتاریں دے اوے ذریعے زمین نہ مردہ ہونے با زندہ کریں دے، اور ہوائیں کدے کئی سمت رہیں کدے کئی دسنے چلے رہیں، عقل مندار واسطہ دلائل ہیں۔ گویا تین قسم را لوگ تھیا جو ایمان لائے چکے آئیں، جو ایمان تو نہیں لایا لیکن وہاں دلائل مت یقین ہے، یہ وجہ سے ایمان لے بھی آسے آئندہ۔ تیجا نئے ایمان لایا اور نئی دلائل مت یقین رکھینا لیکن وہاں کنے عقل سلیم ہے، ایک وقت آسے کہ یقین کرے ایمان لیا سے، مذکورہ تین کامیاب تھی سے۔ شریعت عقائد اور مسائل و نہ ہے، ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل و ذکر ہتو کہ اللہ تعالیٰ وانا کتاب، حکومت، نبوت، پاکیزہ روزی، کھلا حکام دینے دا دو، اوہر باوجود حسد و ضدری وجہ سے آپس رے اختلاف میں پڑے گیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت رہے ہمارا درمیان فیصلہ فرما سے، ہمیں یہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھے رہے ہوئے کہ اے مانجا پیغمبر، جعلنا کالا شریعت من الامر، اساں تینا دین دی ایک خاص شریعت مت رکھے ہوئے، لہذا فتبع وہ شریعت ری پیروی کرتو رہا، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور وہاں لوگاں ری چاہتاں رہ لارے متے چل جو کو حقیقت رو علم کو تا رکھیں۔ شریعت بنیادی طور پر بے چیزاں رو نہ ہے، عقائد اور مسائل۔ عقائد میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان کوئی اختلاف کو ہے، البتہ مسائل شریعت ہمارا الگ تھا اور اپنا الگ ہیں۔ کدے این بھی ہوئے تو کہ ہماری شریعت رو جو مسئلہ ہوئے تو وہی مسئلہ اپنی شریعت رو بھی ہوئے تو اے اوے وقت جدا ہماری شریعت را مسائل نہ منسوخ نہ کیا گیا ہوئے، ہماری شریعت را وہ مسائل جکا نہ منسوخ کریا گیا، ہمارا حکم ختم دے گو، اپنی شریعت را مسائل کو تھے۔ نسخ مسائل میں ہوئے تو عقائد میں کو دو ہے کہ سوار عقیدو کوئی اور ہے اور عقیدو کوئی اور، عقیدہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، عقائد میں اختلاف بھی کوئی صرف مسائل میں ہے۔ اور بعد قیامت ری ہولناکی رو بیان ہے، للہ ملک السماوات والارض ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون۔ قیامت رے مختلف مراحل سے گزرنا پڑ سے، ایک مرحلہ ایڑو بھی آ کہ لوگ قیامت ری دہشت ناک مناظر دیکھے گھٹنا بر گرے جاسیں اور وانا نامہ اعمال کی طرف بلائے جاسیں، دنیا میں کروڑا اعمال آرو کمارو بدلو ملیو جاسے۔ انبیاء علیہ السلام اور بہت سارے صلحاء رحمہم اللہ بھی گھٹنا بل بیٹھ سے، لیکن وہاں بیٹھن اتنے کم وقت واسطے اسے جو کو نہ ہونے برابر اسے پچھے وہاں بیٹھن خوف ری وجہ سے کو ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ری عظمت ری وجہ سے اسے، ادب ری وجہ سے اسے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔